وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يزوج في رزق الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد، او كما قال عليه الصلاه والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. میرے واجب الاحترام قابل قدردان حاضرین و سامعین حضرات، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت، دو آیت مبارکہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ میں سے دو حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الدین کلہ ادب، دین مکمل ادب کا نام ہے۔ دین کے اندر ہر ایک کے حقوق متعین ہے۔ اللہ رب العزت کے اپنے حقوق ہے، اللہ رب العزت کے بندوں کے اوپر کیا حقوق ہے وہ بھی متعین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی رسالت کے جو حقوق ہے وہ بھی متعین ہے۔ صحابہ کرام کے حقوق الگ ہے، اولیاء کرام اور بزرگان دین کے حقوق الگ ہے، اسی طرح والدین کے حقوق بھی الگ ہے۔ جو آدمی والدین کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو وہ دین کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو جو دین کے حقوق کو بجا لاتا ہے تو وہ خالق کے حقوق کو بجا لاتا ہے۔ جس طرح خالق کے حقوق ہے اسی طرح مخلوق کے حقوق بھی ہے، اور مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کے حق ہے۔ جو دین سے باغی ہوگا وہ والدین کا حقوق ادا نہیں کرے گا، جو والدین کا حقوق ادا کرے گا وہ اس نے خالق اور مخلوق سب کے حقوق ادا کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کو اللہ رب العزت نے جا بجا بے شمار مقامات کے حقوق بجا لانے کا حکم دیا۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ رب نے حکم کیا کہ میرے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت والا میں سب سے پہلے اپنے حقوق بجا لانے کا حکم دیا۔ اللہ کے حقوق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی ذات اور صفات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کی عبادت کیا جائے۔ وہ عبادت چاہے مالی ہے، چاہے بدنی ہے، چاہے دونوں ہے، اللہ کے حقوق کو بجا لانا یہ عبادت ہے۔ اور بندوں کے حقوق میں اللہ رب العزت نے اگلی ہی آیت میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بندوں کے جو حقوق شروع کیے تو سب سے پہلے والدین کے حقوق سے شروع کیا کہ والدین کے ساتھ اچھے سلوک کیا جائے۔ اللہ رب العزت انسان کے وجود کے تخلیقی حقیقی تخلیق کے خالق ہے، لیکن وجود انسان کے جو وجود کے جو تخلیق مجازی ہے وہ والدین ہے۔ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر دے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو بغیر باپ کے پیدا کرے، جیسے حوا کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ رب العزت بغیر باپ کے انسان کو پیدا کرے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ لیکن اللہ رب العزت کی عادت جاریہ اور
کے ملانے سے، ان کی ملاپ سے، ان کے ملاپ کی وجہ سے انسان کو وجود بخشتا ہے. تو گویا ماں باپ وجود تخلیق میں مجازی سبب بنتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی بہت حقوق بیان کیے اور اولاد پر رعایت کیے کہ ماں باپ کے حق کو ادا کریں. اس آیت مبارکہ میں مختلف تفاسیر علماء کرام نے کیا. تفاسیر کے علماء لکھتے ہیں کہ وجود حقیقی کا تو مالک اللہ ہے، لیکن وجود مجازی کا جو تخلیق کا سبب ہے وہ انسان ہے. اس لیے والدین کی اطاعت کرنا چاہیے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے والدین کو پایا اور اس نے والدین کو پا کر کے جنت کو نہیں پایا تو وہ خاک آلودہ ہو. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. والدین چونکہ انسان کے وجود کا سبب بنتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی جو ہے نا ان کی حقوق ادا کرنے کا حکم دیا. ان آیت مبارکہ میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان کو چاہیے تھے کہ جیسے کہ ماں باپ نے جس وقت کو کمزور تھا ناتوان تھا، ماں باپ نے ان کی پرورش کی، ان کو کھلایا، ان کی حفاظت کی. ہر نشے کو تلاش میں اور ہر مشکلات میں اور ہر تکالیف میں بچے کی حفاظت کی اور بچے کی نشو و نما کی. اب جب بچے کو جو ہے نا یہ حق حاصل ہوتا ہے، جو قوت میں آتا ہے اور ماں باپ اس کے جو ہے نا محتاج ہوتے اس کی خدمت کے، پیرانی سالی میں جب آتے ہیں، ذوق اور بڑھاپے میں جب پہنچتے ہیں، تو اب اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے اور ان کی ایسی دیکھ بھال کرے جیسے کہ بچپن میں ان کے ماں باپ نے ان کے خیال کیا. چنانچہ بے شمار آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت والدین کی اطاعت اور اس میں سلوکی کا ذکر کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت سے حکم کرتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت والدین کے ساتھ حسن سلوکی اور اطاعت کا حکم کرتے ہیں. سورہ انعام میں آیت نمبر 151 میں اللہ رب العزت اس کی تاکید کرتے ہیں. سورہ لقمان میں تو پورا رکوع اس بارے میں اللہ پاک نے نازل کیا، اولاد کی تربیت اور ماں باپ کی اطاعت. سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا. سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا. سورہ احقاف میں آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت نے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت گزاری اور ان کے ساتھ حسن سلوکی کرنے کا ذکر کیا. تو قرآن پاک میں جہاں بجا اللہ پاک نے جہاں پر اپنے حقوق کا مطالبہ کیا تو وہاں پر اللہ رب العزت نے والدین کی حقوق کا بھی مطالبہ کیا. اور احادیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے بھی بے شمار موقع پر والدین کی اطاعت کا ذکر کیا ہے. چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من احق بحسن الصحابہ، میرے حسن سلوکی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں. ثم من قال، پھر اس نے سوال کیا کہ اس کے بعد زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں. پھر تیسری مرتبہ سوال کیا ثم من قال، کون ہے میرے حسن سلوکی کا زیادہ حقدار؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. 3 مرتبہ کہنے کے بعد ثم من قال، پھر اس نے کہا پھر کون ہے؟ ثم من ذا، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو تیرا باپ ہے زیادہ حسن سلوکی کا حقدار. 3 مرتبہ حقوق ماں کے بیان کے اس کی وجہ سے کہ ماں دین کی تعلیم اٹھاتی ہے اور اسی وجہ سے اس کے زیادہ حقوق ہے. پھر آپ صحابی نے فرمایا ثم من ذا، پھر کون ہے؟ آپ نے پھر فرمایا ثم ادناک فادناک. پھر درجے بدرجہ جو رشتہ دار ہے وہ آپ کے جو ہے نا حسن سلوکی کے زیادہ حقدار ہے، ان کے ساتھ اچھا تعاون کرو. ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی کرتے روایت کرتے رغم انکو آپ علیہ السلام نے فرمایا خاک آلودہ ہو اس کی ناک، خاک آلودہ ہو. ایک صحابی نے کہا قال سأل رجل من ذا، یا رسول اللہ کون خاک آلودہ ہو، کس کا ناک خاک آلودہ ہو؟ آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ او احدہما عند الکبر. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے والدین میں سے دونوں کو بڑھاپے میں پایا یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور اس کو راضی کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا تو یہ آدمی خاک آلودہ ہو، اس کی ناک خاک آلودہ ہو. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں
آپ علیہ السلام نے فرمایا جو خطبے کے اندر آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی، رضا رب کی رضا الوالدی، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رب کی رضامندی باپ کی رضامندی ہے، وسخط الرب فی سخط الوالدی، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر باپ انسان سے ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے، اگر باپ انسان سے راضی ہے تو رب بھی انسان سے راضی ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدی وسخط اللہ فی سخط الوالدی۔ محمد بن نعمان ایک حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، یہ ابن ابی دنیا نے اس روایت کو لایا، من زار قبر ابویہ او احدہما، جس نے ماں باپ میں سے دونوں کی قبر کی زیارت کی یا ایک کی زیارت کی، بكل یوم جمعہ، اور جمعے کے دن کتب له برا وغفر، کہ اس کو نیک شمار کیا جاتا ہے، نیک کہا جاتا ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔